السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے درس کو ہم سب سے پہلے اپنے بیماروں کے لیے دعائے شفا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے ہمارے متعلقین محبین مسلمین بیمار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں دعائے شفا اور دعائے مغفرت یہ ہمارے حقوق میں شامل ہو چکا ہے، اس لیے کہ روزانہ قریب سے قریب ترین لوگوں کی بیماری یا ان کے وفات کی خبر آتی ہے۔ بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا درس ہے جزاء الاعمال کا۔ پہلے درس میں تو گناہ کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے خلاصے کو بیان کیا گیا، اور دوسرے درس میں اعمال صالحہ اور نیکی عبادت اور طاعت کے کیا کیا فائدے ہیں اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ 5 فوائد کو گزشتہ سبق میں بیان کیا گیا، اور باقی 5 کو آج بیان کیا جا رہا ہے، اور باقی آئندہ۔ نیکی سے بارش ہوتی ہے، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کرنے والے نیکوکار کو عزت و بلندی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور مالی کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تدارک اور تدلافی کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نعمت پر شکر یہ بھی عبادت اور طاعت ہے، اور جو اس پر شکر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ تو اجمالاً آ گیا، اب ہم تھوڑا ڈیٹیل سے چلتے ہیں۔ نمبر 6، بارش کا ہونا اور مال و اولاد میں اضافہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو کیا کرو، بخشوا، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اور گناہ بخشنے کے بعد وہ کیا کریں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بہتی ہوئی بارش بھیجیں گے، اور کیا کریں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، زیادہ کریں گے تمہارے مال اور اولاد کو، یعنی مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو ہو گیا کہ بھائی دنیا میں بارش ہوگی اور مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا، اور آخرت میں بھی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے باغ مقرر کریں گے اور تمہارے لیے نہریں مقرر کریں گے۔ تو استغفار سے جو نعمت گناہ کی وجہ سے چھن جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ استغفار کرنے سے، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور صرف معافی نہیں کرتے ہیں بلکہ جو نعمت چھین لیتی ہے اس سے بڑھ کر کے کیا کرتے ہیں، چھن جاتی ہے، دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو گناہوں کی وجہ سے جو آفات آئی ہوئی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، تو ہم خوب استغفار کریں، استغفار کا التزام کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس زحمت کو نعمت سے بدل دیں گے، رحمت سے بدل دیں گے، اور اس مصیبت کو عافیت سے بدل دیں گے۔ اس کے بعد طاعت کا جو اگلا فائدہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول۔ اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کرنے سے، اطاعت کرنے سے، اس کی فرما برداری کرنے سے برکتوں کو نازل کرتے ہیں، اور بلاؤں سے اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ آج دنیا نے کس قدر ترقی کر لی، ہر چیز اس کے قبضے میں، ہر چیز کی تحقیق ہے،
اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اور ہم سے جھیلی نہیں جا رہی، ہم پریشان ہیں، بہت کیا کیا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، یہ سولوشن ہے، یہ حل ہے اور ہم یہ کر لیں گے، اس کے باوجود بھی آج اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، ناک کو چنے چبوا دیا ہے۔ تو بس اس کی طاقت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ آپ ترقی کریں، خوب اسباب پیدا کریں، اسباب پر کنٹرول کریں جو جائز ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں، خود کو معبود نہ سمجھ بیٹھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، ہم جب عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے، معصیت کو چھوڑیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بلاؤں سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور برکات کو نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے سے خیر اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور ہر قسم کی بلا ٹل جاتی ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ، تحقیق اللہ تعالیٰ دفع کر دیتے ہیں، یعنی تمام آفات و شرور، مصیبتوں اور برائیوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ بولے مسلمان تو بہت مسلمان ہیں لیکن ایمان والے کتنے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو ہم کتنا بجا لا رہے ہیں؟ تو ہم مومن بنے، ایمان والے بنے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، یعنی جو اسلام پر اترے اور اسلام کو انہوں نے اپنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مددگار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا مددگار ہو جائے تو پھر ساری کائنات اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو، ان کے دلوں کو کیسی بھی مصیبت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ ان کے دل میں دہشت نہیں بیٹھتی ہے اور ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ اور دل کا مضبوط ہونا یہ بڑی سے بڑی بیماری کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ یہ جو ویکسین کے ذریعے سے انسان کے اندر قوت دافعہ اور وائرس کو دور کرنے کی طاقت پیدا کر دی جاتی ہے، اسی طریقے سے جس کا دل مضبوط ہوتا ہے تو خود اس کے اندر یہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک، سارا سسٹم کس کا بنایا ہوا ہے؟ آپ جو تحقیق کر رہے ہیں تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو خود اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو دفاع کرنے کی طاقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ حکم فرماتے تھے تمہارے پروردگار فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ جنگ کے موقع پر جب کفار مسلمانوں پر چڑھ بیٹھے تھے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ وحی کیا تھا فرشتوں کو کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ تمہارے پروردگار فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پورا سپورٹ ہے اور جن کی مدد کے لیے تم گئے ہو ان کو ثابت قدم رکھو، جمائے رکھو۔ تو یہ نیکی کی وجہ سے یہ برکتوں کا نزول اور بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 8 پر ہم آتے ہیں کہ نیکی کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ عزت و بلندی کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ جس عزت کے خاطر، جس جاہ کے خاطر اور جس نام کے خاطر انسان کیا پھرتا رہتا ہے اور انسان سے اس عزت کو طلب کرتا ہے، تو انسان کو کیا عزت دے سکتا ہے؟ جب تک آپ کے پاس کچھ ہوگا تو یہی ہوتا ہے، جب تک سرکار ہوتی ہے، جب تک کرسی ہوتی ہے، سلام کرتے ہیں، جیسے ہی کرسی گئی ختم۔ تو یہ عزت ایک وقتی ہے، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عزت ہمیشہ باقی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی برا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ جن کا اس سے کوئی نفع نہیں اور نقصان وابستہ نہیں ہوتا ہے وہ بھی اس کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ تو اسی کو بتایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عزت ہے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ یہ عزت کا دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت اللہ اور اللہ کے واسطے سے اس کے رسول کے لیے ہے اور ان دونوں کے واسطے سے مومنین کو کیا ہے؟ عطا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یعنی اللہ تعالیٰ مراتب بلند کریں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے، جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مرتبے کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے اسی چیزوں پر اپنے ایمان کی طاقت سے اور جو ہدایات اور اسلام میں تعلیمات ہے اس پر عمل کرتے ہوئے 1000 سال تک ایک بہترین نظام دنیا کو کیا دیا۔ اسی طریقے سے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نیکی کرنے سے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے بہت جلد پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی محبت۔ تو نیکوکاروں کی محبت یہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تمام قلوب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی قبض قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دل میں چاہے محبت پیدا کر دے اور جس کے دل میں چاہے نفرت پیدا کر دے۔ ایک حدیث میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے محبت کرو، تم بھی، میں محبت کرتا ہوں تو فرشتے تم بھی محبت کرو۔ پھر دنیا میں آواز لگائی جاتی ہے فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، یعنی مقرر کی جاتی ہے اس کے لیے قبولیت دنیا میں۔ پھر دنیا والوں کو بھی حکم کیا جاتی ہے، چرند پرندے بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی قبولیت کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حیوانات، جمادات، حیوانات یہ جتنے چرندے پرندے اور جمادات، یہ پہاڑ وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، یہ سب بھی اس کی اطاعت کرنے لگتی ہیں۔ تو خدا کے حکم سے، یہ جو شعر ہے اس کا ترجمہ لکھا ہو، تو خدا کے حکم سے گردن مت پھیر، تو خدا کے حکم سے گردن مت پھیر، تیرے حکم سے کوئی گردن نہ پھیرے گا۔ یعنی جب ہم خدا کے حکم سے کیا کریں گے، گردن نہیں پھیرے، خدا کی فرما برداری کریں گے تو ہر چیز ہماری فرما برداری کرے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا اس کے حق میں شفا ہونا کہ جو مومنین ہوتے ہیں تو اسی کو بتایا، قال اللہ تعالیٰ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفا، کہ کہہ دیجیے جو لوگ ایمان لائے کہ قرآن مجید ان کے لیے ہدایت اور شفا۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پر ناس نہیں کیا کہا، وہ الناس، کہ لوگوں کے لیے نہیں، قرآن تو شفا ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، یہ ہدایت اور شفا ہے۔ تو اسی کو بتایا کہ قرآن میں ایک تو باطنی شفا، باطنی امراض کی شفا ہے ہی ہے کہ انسان جو قرآن پر جس کا عمل ہوتا ہے وہ بغض سے، کینہ سے، حسد سے، دوسری چیزوں سے کیا ہے، دور رہتا ہے۔ لیکن بتایا گیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، اور بلکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں قرآن کو پڑھا جائے تو ظاہری طور پر جو ظاہری مرض ہے اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان نیکی کرتا ہے تو مالی نقصان کا تدارک ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کے مال میں جو نقصان ہوا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان معلوم کریں گے تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عنایت کر دیں گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہ جو بدر کے جو قیدی آئے تھے ان کو فدیہ لے کر کے جو چھوڑ دیا گیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر تمہارے دلوں میں خیرن ایمان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں میں اگر ایمان دیکھے گا، یعنی واقعتاً تم ایمان لائے ہوگے، تو یہ جو تم نے فدیہ میں تھوڑا مال دیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بہتر تم کو کیا کرے گا، عطا کرے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ غفور بھی اور رحیم ہے، یعنی دنیا میں اس مال کو لوٹا لے گا اور رحمت کی صفت لائے، اور آخرت میں بھی تم کو بہترین بدلہ ادا کرے گا۔ تو جو مالی نقصان ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی اطاعت سے تدارک کرتے ہیں۔ کفر سے نافرمانی کیا لیکن ایمان لا کر کے کیا ہے، اطاعت کی، تو کفر کی وجہ سے جو نقصان ہوا ایمان سے اس کی بھرپائی ہو گئی۔ اسی طریقے سے 10ویں نعمت جو اطاعت پر ملتی ہے، شکر کرنے پر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اسی کو کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے۔ تو ہر نعمت کی شکر گزاری کیا ہے، الگ الگ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مال دیا ہے تو مال کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان میں اس کو خرچ کیجیے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کیجیے، اپنے بیوی بال بچوں میں اس کو خرچ کیجیے۔ طاقت و قوت ہے تو اسلام کے لیے اس کو کیا کیجیے، مظلوموں کی مدد میں اس کو خرچ کیجیے، صرف کیجیے۔ علم ہے تو لوگوں کو کیا ہے، علم پہنچائیے۔ اسی طریقے سے جو نعمت بھی ادا کی ہے اس کو اس کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اسی بس اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ شکر پر بہت اچھی بات یاد آئی ہے کہ اگر نیکی پر ثابت قدم رہنا ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بتاتے ہیں 2 اعمال اگر انسان کرے تو نیکی جو کر رہا ہے اس میں استقامت بھی ہوگی بلکہ اور زیادہ توفیق ہوگی۔ ایک ہے استغفار اور ایک ہے شکر، کہ کوئی بھی عبادت، جیسے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم کو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنا ہے کہ اللہ جو اس کے اندر کوتاہی ہوئی اس کو سوچنا ہے اور اس پر استغفار کرنا ہے کہ اللہ یہ اس طریقے سے نماز ہونی تھی، اس طریقے سے فلاں نیکی ہونی تھی لیکن ہو نہیں پائی، آپ اسے کیا کر لیجئے،
قبول کر لیجئے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر شکر ادا کرنا اپنے طرف اس نیکی کو نہیں کہ میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا، میں نے تو ایسی عبادت کی، میں نے تو اتنا قرآن پڑھ لیا، نہیں، یا اللہ یہ آپ کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو جب انسان کیا ہے نیکی کی توفیق ملنے پر اللہ کی شکر ادا کرے گا، اور عبادت کرنے پر تو اس میں جو کوتاہی ہو اس پہ استغفار کرے گا، تو یہ نیکی اس سے کبھی بھی نہیں چھینیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔